پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے خدا کی رضا کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت میں فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر کی رات قیام کر لیا خدا کی راضی کرنے کی خاطر خدا کی رضا کی خاطر کھڑا رہا اللہ وحدہ لا شریک اس کے اگلے بھی اور پچھلے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت اور شان اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ترین رات ہے، اور جو شخص اس رات محروم رہ گیا وہ ساری بلائی سے محروم رہ گیا۔ جو شخص شب قدر والی رات بھی رب کی رحمت سے محروم رہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر بھلائی سے معروم ہو گیا، اور فرمایا حقیقتاً معروم کوئی شخص نہیں اس رات رہتا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے نصیب جگا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص غافل رہتا ہے تو وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ بھلائی سے دور ہوتا ہے۔ جس شخص کے نصیب سوئے ہوتے ہیں، جو شخص جس طرح میں نے مثال دی کہ سارا رمضان المبارک گزر گیا لیکن ان کے نصیبوں میں یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا جمعہ پڑھ لیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں، رات کی تراویح نماز میں قیام کر لیں، تو ایسے شخص فرمایا پھر ایسی رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو عموماً اس رات محروم رہ جاتا ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اس رات نازل ہوتے ہیں اور سبز جھنڈا لے کر کعبہ پر جھنڈا نصب کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ فرشتہ جبریل امین حکم دیتا ہے ہر فرشتے کو جاؤ سارے گلی کوچوں میں پھیل جاؤ، گھروں میں پھیل جاؤ، جو شخص نماز ادا کر رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، ذکر و فکر کر رہا ہو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تم اس شخص کے ساتھ دعا میں آمین بھی کہو، ان سے سلام بھی کرو۔ فرشتے ان سے سلام کرتے ہیں، دعا میں آمین بھی کہتے ہیں، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر جب طلوع ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنا دفتر سمیٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر فرشتے جبریل امین سے پوچھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کیا فیصلہ فرمایا آج کی رات؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں میرے رب نے نبی علیہ السلام کی امت کے ہر اس شخص کو بخش دیا جس نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی اس رات میں، اور فرمایا سوائے چند لوگوں کے اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو اس کو معاف نہیں فرمایا جب تک انہوں نے اپنے ان گناہوں کی توبہ نہیں کی۔ وہ گناہ کون سے؟ فرمایا شراب کا عادی شخص عادت ہو گئی، بار بار یہ گناہ کرتا ہے، اور جب تک اس رات یہ توبہ نہیں کرے گا کہ رب العالمین آج مجھ سے وعدہ میرا آج کے بعد یہ کام شراب نوشی میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تیرا سونا بھی اس رات عبادت بن جاتا ہے۔ تو نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے ہی بہترین عبادت ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا رب کو ایسے راضی کر لیتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا گناہ شراب کا عادی شخص اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس پر رحمت نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کرے، یعنی اس رات توبہ کر لے۔ فرمایا جن گھروں میں تصویریں لٹک رہی ہوں، ہم اکثر گھروں میں تو نہیں ہے لیکن اکثر ہم نے گھر ایسے دیکھے جہاں فلمی ایکٹروں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، شریعت نے ہر جاندار کی تصویر سے منع فرمایا، چاہے کسی بھی تصویر کو تعظیم کی خاطر لٹکانا، اس کمرے میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یعنی تصویر کا ایسا سخت حکم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ تو فرمایا جس گھر میں تصویر ہو یا شوقیہ کتا رکھتے ہیں، کتا پالتے ہیں لوگ، تو یعنی جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہنے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے ان کے لیے مصافحہ کرنے نہیں آتے۔ اور فرمایا کہ پھر اکثر لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے ناپاک ہو گیا تو مہینہ نہاتے ہی نہیں ہے، تو یعنی فرمایا جب تک ناپاک شخص اس گھر میں موجود ہوگا رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ اور فرمایا والدین کا نافرمان اللہ
رات بھی اس کو نہیں معاف فرماتے جب تک اس کے والدین اس پر راضی نہ ہو جائیں، والدین کی فرمان برداری کے لیے وہ توبہ نہ کر لے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو بھی معاف نہیں فرما دیتا۔ فرمایا قطع تعلق کرنے والا جو شخص لوگوں کو لڑاتا ہے، اپنا تعلق لوگوں سے دور توڑ دیتا ہے، لوگوں سے دور رکھنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، جسے ہم شرارتی بندہ کہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اس شرارتی کی سزا یہ ہے کہ اتنی میری رحمت شب قدر میں جوش میں ہے، میں نہیں اسے معاف فرماؤں گا جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ یعنی توبہ کرے گا اللہ وحدہ لا شریک اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے بغض و کینہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس رات معاف نہیں فرماتا۔ یعنی یہ کچھ عیب ہیں، یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی رات اگر کوئی شخص 7 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیتا ہے، شب قدر کی رات 7 دفعہ، تو اللہ وحدہ لا شریک اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، ہر مصیبت اور تکلیف سے دور فرما دیتا ہے، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی دعا کرو۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ شب قدر کی رات وہ انا انزلناہ سورت یعنی سورہ قدر جو ہے 7 بار تلاوت کر لے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ شب قدر کی رات تم دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 3 جملے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ بات اتنی سی ہے، یہ دعا شب قدر کی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شب قدر آئے ہم کون سی دعا مانگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 3 جملے کہ یا رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور مجھے معاف فرما دے۔ اور فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ شب قدر جو ہے یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21 عدد راتوں میں تم تلاش کرو، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اور علماء کا اختلاف ہے کہ شب قدر وہ کون سی رات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور غوث الاعظم پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے محدثین کا فتویٰ ہے کہ یہ 27 کی جو شب ہے یہی شب قدر کی رات ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 21 کی جو رات ہے یہی شب قدر کی رات۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 21 سے لے کر 29 تک جو تاک راتیں، ہر رات میں کسی بھی رات شب قدر آ سکتی ہے، یعنی ان تاک راتوں میں تم ہر رات عبادت کرو، ہر رات رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، تم اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر جو 27 کو کیونکہ ہم حنفی ہیں، ہمارا زیادہ معمول یہی ہوتا ہے کہ 27 کی رات ہم شب قدر کی رات سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو راضی اس طرح کیا، خدا کو راضی اس طرح کیا، ان کی طبیعت میں رب کی محبت اس طرح میلان کر چکی کہ انہوں نے زندگی گزار دی، کبھی رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی رمضان المبارک آئے، کوئی رمضان المبارک ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے شب قدر نہ دیکھی ہو، یعنی ہر سال اللہ وحدہ لا شریک شرف عطا کرتا ہے۔ ان میں حضرت ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے میں بالغ جوان ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر سال اللہ وحدہ لا شریک مجھے شب قدر عطا فرماتا ہے۔ اور میرا تجربہ ہو گیا ہے کہ جب کبھی بھی اتوار یا بدھ کا روزہ ہو، جب کبھی بھی پہلا روزہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر ہمیشہ 29 کی رات آتی ہے، یہ میرا تجربہ ہو چکا ہے۔ اور اگر سمار کا پہلا روزہ ہوا تو شب قدر 21 کی رات ہو، 21 رمضان المبارک شب قدر ہوئی جب بھی پہلا روزہ سمار کا ہوا۔ اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہوا
تو شب قدر 27 کی رات رہی. یہ ان کا تجربہ ہے. اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو شب قدر 25 کی رات. اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو شب قدر 23 کی رات. یعنی یہ میری زندگی کا تجربہ ہو گیا کہ جب بھی پہلا روزہ ان دنوں میں آتا تو شب قدر ان دنوں میں آتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں یہ مقام عطا فرما دیا تھا کہ شب قدر ہر سال اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا. تو شب قدر سے محروم رہنا ساری بھلائی سے محروم رہنا ہے. اس لیے دوستو کوشش یہ کریں کہ ہر رات کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. فجر اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. پھر آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا, کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, اللہ تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. ساری رات عبادت کا ثواب. تو جو شخص پھر شب قدر ساری رات عبادت کرتا رہا, اللہ تعالیٰ پھر اسے بھلائی سے کیسے